وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محبوب آپ یاد کریں جب کافر آپ کے ساتھ مکر و فریب کرتے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو بند کر لیں، او یقتلوک، یا شہید کر دیں، او یخرجوک، یا نکال دیں۔ اس میں اس واقعے کا بیان ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ دار الندوہ یہ کمیٹی گھر تھا، مشورے کا روم تھا، جہاں کفار قریش کے جمع ہوتے اور آپس میں مشورہ کرتے۔ کفار قریش دار الندوہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ابلیس لعین ایک بوڑھے کی شکل میں آیا تو کافروں نے کہا تو کون ہے؟ تو یہ کہنے لگا میں نجد سے آیا ہوا شیخ ہوں، یعنی ابلیس لعین شیخ نجدی کی شکل میں آیا۔ کیا اس میں حکمت ہوگی کہ ابلیس لعین نے جب شکل اختیار کی تو نجدی کی شکل اختیار کی؟ آج جو عرب شریف میں گستاخ بے ادب ہیں، وہ اپنے آپ کو محمد بن عبد الوہاب نجدی سے منسوب کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نجدی کہتے ہیں۔ دن رات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، جنہیں وہابی کہا جاتا ہے، نجدی کہا جاتا ہے۔ آج کل یہ اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں، جن کا دن رات ایک ہی کام ہے، کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکالی جائے۔ تو یہ کہنے لگا میں شیخ نجدی ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی، مجھے پتا چلا تم یہاں جمع ہوئے ہو تو میں آیا ہوں۔ مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں، ساتھی ہوں، اور اس معاملے میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ کافروں نے اس کو شامل کر لیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔ ابو البختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مضبوط بندشوں سے باندھ دو، رسیوں سے باندھ دو، دروازہ بند کر دو، صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی چھوڑ دو، چھوٹا سا سوراخ بنا لو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں۔ اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی کی شکل میں تھا، شیخ نجدی بنا ہوا تھا، بہت ناخوش ہوا اور کہنے لگا نہایت ناقص رائے ہے، بڑی بیکار سوچ ہے۔ جب یہ خبر مشہور ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے کہنے لگا محمد کے اصحاب آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم سے مقابلہ کریں گے اور ان کو تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے، تمہیں نہیں معلوم وہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر حشام بن عمرو کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کچھ نقصان نہیں، ان کو شہر بدر کر دو۔ ابلیس نے جو کہ شیخ نجدی کی شکل میں تھا، اس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا ذرا سوچو، جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے، تمہارے دانش مندوں کو حیران بنا دیا، اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو، تم نے اس کی
شیریں کلامی کہ اس کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے، سیف زبانی کہ زبان تلوار کی طرح اثر کرتی ہے، اور اس کی دلکشی نہیں دیکھی ہے۔ اس نے کہا تم نے اس کی شیریں کلامی، سیف زبانی، دلکشی نہیں دیکھی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے قلوب تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے، یعنی یہ جہاں جائیں گے لوگوں کے دل جیت لیں گے اور ایک طاقتور قوم بنائیں گے اور پھر تم پر حملہ کر دیں گے۔ اہل مجمع نے کہا کہ شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں اور سب یکبارگی ان پر حملہ آور ہو کر انہیں قتل کر دیں۔ اب ان کا جو قبیلہ ہے بنی ہاشم، یہ اس خون کا مطالبہ کریں گے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ تمام قبیلوں نے مل کر یہ کام کیا ہے تو تمام قبیلوں سے بنی ہاشم لڑ نہ سکیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ دیت دے دو، خون کا معاوضہ دے دو، تو ہم خون کا معاوضہ دے دیں گے۔ ابلیس لعین نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور کہنے لگا کتنا عقل مند آدمی ہے، کیسا مشورہ دیا۔ اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ عرض کیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوابگاہ میں رات کو نہ رہیں، اللہ تعالی نے اذن دیا ہے، آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا ہماری چادر شریف اوڑھو اور اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی۔ یہ دشمن جو میرے گھر کے باہر کھڑے ہیں یہ مجھے امین اور صادق مانتے ہیں، مجھے شہید کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن اپنی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں اور میں امین ہوں، تو یہ امانتیں ان کی لو، یہ چیز فلاں کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے۔ صبح ساری امانتیں واپس کر کے تم مدینہ شریف ہجرت کر کے آ جانا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک میں اپنی مٹھی میں آپ نے مٹی لی اور آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ماری۔ سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی، سب اندھے ہو گئے۔ اندھے سے مراد یہ ہے کہ یہ حضور کو نہ دیکھ سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھر مبارک جہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی، یہ گھر جہاں آج کل باب المروہ ہے، باب المروہ سے ہم باہر نکلیں تو مروہ پر پہنچے، مروہ پر پہنچ کر باب المروہ دیکھیں، باب المروہ سے جیسے ہی باہر نکلیں تو باہر نکل کر الٹے ہاتھ کی طرف یہ آپ کا گھر مبارک تھا۔ آپ یہاں سے تشریف لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ صدیق اکبر کا گھر کہاں تھا؟ باب عبدالعزیز سے آپ نکلیں حرم شریف سے اور مسفلا کی طرف جائیں تو آپ جیسے ہی مسفلا کی طرف جاتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر مکہ ٹاور ہے اور مکہ ٹاور میں بن داؤد شاپنگ مال بھی ہے، تو اس کے نیچے پہلے ایک مسجد بنی ہوئی تھی، مسجد صدیق اکبر،
یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اور یہاں سے آپ نے ہجرت کی۔ اگر آپ مسفلہ کی طرف جائیں تو آگے جا کر دو راستے بن جاتے ہیں، ایک شار ابراہیم خلیل ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان تھا، اور ایک راستہ جا رہا ہے جسے شار ہجرہ کہتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور پھر آپ یہاں سے غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر مبارک پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور بڑی آہستگی سے آپ نے دستک فرمائی تو حضرت صدیق اکبر نے دروازہ فوراً کھول دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ جاگ رہے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے مجھے فرمایا کہ میں رات کو آؤں گا اور ہم ہجرت کے لیے جائیں گے، اس وقت سے میں کسی رات سویا نہیں ہوں اور ہر وقت میں تیار ہوں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر آپ جبل ثور پر گئے اور غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا۔ ایک روایت یہ کہ غار ثور میں 3 راتیں آپ نے گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں آپ نے چھوڑا تھا۔ مشرکین رات بھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کا محاصرہ کر کے پہرا دیتے رہے۔ صبح کو انہوں نے شہید کرنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے گھر پر حملہ آور ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ صبح کے وقت حملہ آور ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کسی کو سویا ہوا پایا، وہ سمجھے کہ یہ سرکار ہے، چادر ہٹا کر دیکھا تو حضرت علی تھے۔ ان سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو رات ہی کو تشریف لے گئے، تمہاری آنکھوں میں مٹی ڈال کر تم انہیں نہ دیکھ سکے، ہمیں نہیں معلوم کہ سرکار کہاں ہے۔ تو یہ تلاش کے لیے نکلے، ہر پہاڑ میں ہر غار میں دیکھتے رہے۔ غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس کا واقعہ 10ویں بارے میں تفصیل سے آئے گا۔ مختصراً یہ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک درخت اگایا اور اس کی شاخیں غار کے منہ پر آ گئیں، اور وہاں مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے انڈے دیے اور وہ انڈے پر بیٹھ گئی۔ جب کافر وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس غار میں اگر وہ داخل ہوئے ہوتے تو درخت کی شاخوں کو ہٹا کر داخل ہوتے تو یہ انڈے ٹوٹ جاتے، کبوتری اڑ جاتی اور مکڑی کا جالا بھی ٹوٹ جاتا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ اندر نہیں ہوں گے، اس لیے وہاں پہنچ کر بھی اندر داخل نہ ہوئے اور وہیں سے وہ چلے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں 3 دن ٹھہرے رہے، پھر آپ مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ اس واقعے کی طرف قرآن مجید فقان حمید نے رہنمائی فرمائی اور فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محبوب آپ یاد کریں جب کافر آپ کے ساتھ مکر و فریب کرتے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو وہ قید کر لیں، آپ کو بند کر لیں۔ ایک انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا، ایک مشورہ ان کا یہ آیا تھا کہ کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور ایک سراغ رکھا جائے جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے یہاں تک کہ وہ انتقال کر جائیں۔ تو آپ نے ابھی سنا کہ ابلیس لعین جو شیخ نجدی کی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ اس طرح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہیں چھڑا لیں گے۔ او یقتلوک، انہوں نے مشورہ کیا کہ یا وہ آپ کو شہید کر دیں، یہ مشورہ سب سے آخر میں ہوا تھا۔ او یخرجوک، یا وہ آپ کو شہر سے باہر نکال دیں، یہ بھی مشورے میں بات آئی تھی کہ شہر سے باہر نکال دیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو شیخ نجدی نے یعنی ابلیس لعین نے یہ بات کہی تھی کہ اس طرح تو یہ دوسری قوم کو متاثر کر لیں گے
اور پھر جب مضبوط ہو جائیں گے تو تم پر حملہ کریں گے۔